السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل داع ودواء وبارک وسلم علیہ وعلیہم کثیرا کثیرا. مدد یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدد. مدد یا اصحاب رسول اللہ المدد. مدد یا مشایخینا دستور یا سیدی مولانا شیخ ناظم المدد. مولانا شیخ محمد المدد. مدد یا رجال اللہ. مدد یا صاحب الامداد. الطریقۃ الصحبہ والخیر فی الجمیع. مولانا شیخ ناظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب سرونٹ ہوڈ میں فرماتے ہیں کہ جب آپ اپنی انا کو چھوڑ دیتے ہیں، جب آپ اس بات پہ راضی ہو جاتے ہیں کہ میں اپنی انا کو چھوڑ رہا ہوں، تب ہمارے دادا پیر یا جو ہمارے مشائخین ہیں نقشبندی عالیہ طریقے کے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ کا اس طریقے میں استقبال ہے. اپنی انا کو چھوڑ دینا لازم ہے طریقت کے اندر ایک سسٹم، ایک ڈسپلن، ایک ادب کے تحت آنے کے لیے. ادب بندے کو جب تک وہ اپنی انا کو نہ چھوڑے اسے ادب حاصل نہیں ہوگا، ایک سسٹم میں نہیں بیٹھے گا، وہ ایک طور طریقے، ایک رواج کے اندر جو ہے وہ اس حساب سے سلسلے کے طریقے پہ وہ نہیں چل پائے گا جب تک وہ اپنی انا کو چھوڑ کر طریقے کے آداب کو جو ہے وہ اپنا نہ لے. اور اس کے یہ کیے بغیر اسے کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی، چاہے وہ کتنا بھی ذکر کر لے یا کتنا بھی جو نمازیں پڑھ لیں، عبادتیں کر لیں، اس کو اس کا ثواب تو ملے گا لیکن روحانیت حاصل نہیں ہوگی. جس طریقے سے ہم پچھلے پروگراموں میں ہم نے ذکر کے بارے میں بتایا اور ذکر کے دو خاص طریقے بتائے گئے، ایک ظاہری ذکر زور سے کرنے والا اور ایک خاموشی کے ساتھ کرنے والا ذکر. میں الفاظ جو الفاظ استعمال کر رہا ہوں بہت ہی آسان الفاظوں کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ سب کو یاد رہے، یاد رکھنا آسان ہو. دو طرح کے ذکر، ایک آواز کے ساتھ کرنے والا اور ایک اندر کرنے والا، خاموشی سے کرنے والا ذکر. تو یہ دو طرح کے ذکر ہیں. اس کے اوپر ہم تھوڑا سا انشاءاللہ اور تفصیل سے تھوڑا بیان کرنے کی کوشش کریں گے. یعنی ذکر کے طریقے جو ہے اس کے اوپر جو ہے تھوڑا سا آج انشاءاللہ بیان ہوگا. زور سے کرنے والا ذکر، آواز کے ساتھ کرنے والا ذکر، اس طریقے سے کرنے والا ذکر کہ آپ کے آواز کا جو کیا کہتے ہیں، جتنے زور سے آپ کر رہے ہیں اتنے ہی زور سے باقی لوگ جو حلقے میں، ذکر کے حلقے میں جو موجود ہے، سب ایک جیسی آواز میں ذکر کر رہے ہیں. تو ایک آواز ہو کر، ایک لیول کی آواز پہ لا کر ذکر کرنا، ٹھیک ہے. اس کے اندر زبان کا حرکت کرنا، ہونٹوں کا حرکت کرنا اور آواز کا نکلنا، ایک جیسی آواز. سارے جو لوگ حلقے میں بیٹھے ہیں سب کی آواز ایک جیسی ہو جانا. اور یہ ذکر جو ہے وہ ایک سالک کو، ایک مرید کو، اس کا جو فوکس ہے، جو اس کی توجہ جو ہے، اس توجہ کو ہٹانے میں، یعنی دوسری چیزوں پہ توجہ جانے سے روکتا ہے. یعنی ذکر کے اوپر توجہ رہنے میں آسانی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اس میں آواز بھی استعمال کر رہا ہے، اس کے ہونٹ بھی حرکت کر رہے ہیں، اس کی آواز جو ہے باقی لوگوں کے ساتھ اسی لیول پر جا رہی ہے، ان کے ساتھ ملتی جلتی آواز میں، ایک ہی دھن میں سب جا رہے ہیں، ایک ہی حساب سے سب چل رہے ہیں. تو یہ اس میں جو ہے اس کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ جو ہے دوسری چیزوں سے بچا رہے، دوسرے خیالات سے بچا رہے اور غفلت سے وہ بچ جاتا ہے. یعنی اس کے دھیان بھٹکنے سے بھی وہ بچ جاتا ہے کیونکہ اس میں آواز جو ہے اتنی ہوتی ہے. دوسرا، آواز والا ذکر ایک اور
اگلے مقام کا ایک ذکر ہے جو آواز کے ساتھ کیا جاتا ہے، لیکن آواز جو ہے وہ اتنی، اچھا پہلا والا جو ذکر میں نے بتایا وہ آواز آپ کی دوسرے لوگ بھی سن پاتے ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی وہ آواز آپ کی سنائی دیتی ہے۔ اب اگلا مقام جو ہے ذکر کرنے کا، آواز والی ذکر کا، وہ یہ ہے کہ جو ذکر کم آواز کے ساتھ کیا جائے، یعنی جو الفاظ، جو ذکر، اذکار جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں، تو جو بھی آپ ورد کر رہے ہیں، تو وہ اس میں آپ کے ہونٹ بھی حرکت کر رہے ہیں، آپ کی زبان بھی حرکت کر رہی ہے، اور آواز ہو رہی ہے، لیکن آواز اتنی ہو رہی ہے کہ آپ ہی صرف سمجھ پا رہے ہیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، یعنی آپ خود سن پا رہے ہیں۔ ظاہر میں تو آپ کی آواز کم ہے، لیکن باطن میں آپ کے لیے بہت ہی کلیئر آواز ہے، ایک صاف آواز کے ساتھ آپ ذکر کر رہے ہیں۔ جب سالک اس طرح کا ذکر کرتا ہے تو آسانی سے جو ہے اس کے اوپر حملے شروع ہو جاتے ہیں، اور کیونکہ وہ اگلے مقام پہ جا رہا ہے تو اس پہ حملے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ اس کا دھیان جو ہے وہ بھٹکایا جاتا ہے۔ کبھی اس طریقے سے ہوگا کہ جب وہ بندہ ذکر کر رہا ہے تو وہ اپنی گنتی بھول جائے گا، اور کبھی کبھی ایسے ہوگا کہ وہ گنتی نہیں بھولے گا، لیکن وہ کیا ذکر کر رہا تھا وہ ذکر سے ہٹ کے کسی اور ذکر میں لگ جائے گا، کسی اور ورد میں لگ جائے گا، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کافی آگے جانے کے بعد، تسبیح کافی آگے پھرنے کے بعد اسے خیال آئے گا کہ ارے میں تو کچھ اور ذکر میں نے شروع کیا تھا، اب میں کچھ اور ہی کر رہا ہوں۔ تو یہ پھر اسے اپنے آپ سے لڑنا ہوگا، اور پھر جو ذکر وہ کرنا چاہتا تھا اس پر آ کر پھر سے اسے شروع کرنا ہوگا۔ تو یہ جو ذکر آواز کے ساتھ کیا جا رہا ہے، لیکن زیادہ زور سے نہیں ہے، وہ خود سن پا رہا ہے لیکن اور لوگ نہیں سن پا رہے، اس میں ہونٹ بھی حرکت کر رہے ہیں، زبان بھی حرکت کر رہی ہے، اور ایک حد تک آواز بھی آ رہی ہے۔ اب تیسرا لیول کا جو ذکر ہے وہ ہے سانسوں کا ذکر۔ اب اس میں جو ہے زبان اور ہونٹ جو ہے وہ حرکت نہیں کرتے، اس میں جو آواز ہے وہ الفاظ کی آواز نہیں ہوتی، وہ سانس کی آواز ہوتی ہے۔ زبان جو ہے وہ تالو سے لگا دی جاتی ہے، اور ذکر جو ہے سانس کے ساتھ، سانس اندر لیتے ہوئے اور سانس باہر چھوڑتے ہوئے یہ ذکر کو کیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی یہ ذکر کرتے ہوئے آپ کی سانسوں کو سنے تو اسے یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کیا ذکر کر رہے ہیں، کس چیز کا ورد کر رہے ہیں، وہ سمجھ پائے گا، کیونکہ جو سانسوں کی جو آواز ہوگی وہ ایک، اس کے اندر ایک جو آواز کا مقام ہوگا وہ سنائی دینے والا لیول ہوگا، اور اس ذکر میں پھر سے جو ہے وہ فوکس، توجہ کرنے کی بہت ضرورت پڑتی ہے، لیکن جب وہ توجہ کر کے ذکر کو کرنے لگتا ہے تو اس ذکر کے اوپر توجہ رکھنا ضروری ہو جاتا ہے، اور جب وہ ذکر کے اوپر توجہ رکھ کے ذکر کرنے لگتا ہے تو وہ دوسرے خیالوں سے بچنے شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر دوسرے خیال آنا جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو وہ کیا ذکر پڑھ رہا ہے اور کتنی گنتی رکھ رہا ہے اس کے لیے، اس کے ذہن میں رہنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ کچھ ذکر ہے جس کے اندر شیطان کے حملے جو ہے وہ آسانی سے ہو جاتے ہیں، کچھ ذکر ہے جس میں شیطان کے حملے تھوڑے سے مشکل ہو جاتے ہیں۔ تو اب آپ آگے اور دیکھیں گے کہ اور لیول جو ہے یہ کس طریقے سے اس کے ذکر کے چینج ہوتے ہیں۔ چوتھا لیول جو ہے ذکر کا وہ سانسوں کا ذکر ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ سانسوں کی آواز جو ہے وہ ذکر کی شکل میں باہر سنائی نہیں دے گی، لیکن آپ کے باطن کے اندر، آپ کے دل کے اندر، آپ کے قلب کے اندر جو ہے آپ کو کلیئر پتا ہوگا کہ آپ کیا ذکر کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے اندر پھر وہی معاملہ ہوگا کہ آپ کو ذکر کرتے کرتے آپ کی توجہ ہٹ جائے گی، اور آپ کبھی کبھی کتنی گنتی کی ہے آپ نے وہ بھول جائیں گے، کبھی کبھی آپ جو ہے کیا ذکر کر رہے تھے وہ بھول جائیں گے، تو وہ ذہن جو ہے بھٹکایا جائے گا آپ کا۔ تو یہ ایک چوتھا لیول ہے ذکر کا، سانسوں کا ذکر بغیر آواز کے۔ اب
5واں لیول جو ہے وہ دل کا ذکر ہے. اس ذکر میں آپ جو ہے اپنے دل میں، یعنی اس لیول میں جو ہے دل سے مراد آپ کے خیال ہے. آپ ذکر جو ہے اندر کریں گے لیکن اپنے خیالوں میں یہ ذکر کریں گے. اس ذکر کی جو آواز ہے وہ باہر نہیں آئے گی، لیکن آپ کے باطن کے اندر آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا ذکر کر رہے ہیں. لیکن جب بندہ یہ ذکر کرتا ہے، مرید جب اس ذکر پہ لگایا جاتا ہے، تو وہ مرید کے خیال جو ہے وہ بھٹکنے بہت آسان ہو جاتے ہیں، اور ہر تھوڑی دیر میں اس کو جو ہے اپنے آپ کو کھینچ کر پھر سے گاڑی کو پٹری پہ ڈالنی پڑے گی، اور پھر وہ ہٹے گا اس کا ذہن، پھر اسے گاڑی کو ٹریک پہ لانا ہوگا. تو یہ ایک جد و جہد جو ہے اس ذکر میں چلتی رہے گی جب تک اس پر اس کی توجہ جو ہے صحیح معنوں میں جمی نہ رہے. کبھی کبھی تو اسے یہ بھی پتہ نہیں رہے گا کہ وہ ذکر کرتے کرتے خاموش ہو گیا اور دوسرے کاموں میں لگ گیا، لیکن اور دوسری چیزوں میں وہ مشغول ہو گیا، اور اسے پھر کافی وقت بعد خیال آئے گا کہ ارے میں تو ذکر کر رہا تھا کام کے ساتھ ساتھ، لیکن میں نے وہ کرنا روک دیا. پھر وہ پھر سے شروع کرے گا. تو یہ 5واں لیول ہے. 6واں لیول جو ہے قلبی ذکر. اب یہ جو لیول ہے اس کے اندر آنکھیں بند کر کے، مطلب جو اس کی جو پریکٹس کرائی جاتی ہے، اس ذکر کی جو تربیت کرائی جاتی ہے، اس کے اندر ویسے سارے ذکر کو پریکٹس کرانے کے لیے، تربیت کرانے کے لیے ایک جگہ پر بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ اس کو پریکٹس کرنا ضروری ہے. اور جیسے جیسے بندہ اس میں اس کو پریکٹس ہوتی جاتی ہے، وہ سدھرتا جاتا ہے، اس کے مقام آسان بڑھتے جاتے ہیں، تب وہ چلتے پھرتے بھی اسے کر پاتا ہے. لیکن ہر ذکر کو، ہر طرح کے ذکر کو کرنے کے لیے ایک ترتیب سے جگہ پر بیٹھ کر خاموشی سے سکون کے ساتھ اسے کرنا ضروری ہے. تو اب قلبی ذکر کی بات ہو رہی ہے، تو قلبی ذکر میں جب آپ ایک جگہ بیٹھ کر آنکھیں بند کریں، زبان کو جو تالو سے لگائیں اور ہونٹوں کو بند رکھیں، اور اپنے دل کی دھڑکن کو سنیں. ہر دھڑکن آپ کی کہے گی اللہ. ہر دھڑکن جو ہے وہ اللہ اللہ کہہ کر آپ کا دل دھڑکے گا. تو اس دھڑکن کو آپ کو سننا ہے، اور یہ کرتے کرتے آپ کے ذہن جو ہے، آپ کی روحانیت جو ہے اس طریقے سے کھلنی شروع ہو جائے گی کہ آپ کا ظاہری طور پہ آپ کا فوکس بھی بہتر ہو جائے گا. اب یہ جو دل کا جو پمپ کرنا ہے اور اللہ اللہ جو ہے یہ ذکر کے ساتھ پمپ کرنا ہے، یہ خاص وجہ ہے. جو خون جو خراب ہو کر جو خون جو دل کے اندر آتا ہے، اور پھر وہ آکسیجن لینے کے لیے جب اسے پھر سے پمپ کیا جاتا ہے اور وہ لنگز پھیپھڑوں سے گزر کے جو کچھ اس کا پروسیجر ہے وہ چلتا ہے، تو جب اسے دل سے باہر بھیجا جاتا ہے تو اللہ نام کے ساتھ بھیجا جاتا ہے، اور اس نام کی برکت سے جو ہے وہ خون جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو گیا ہے وہ صاف ہو کے پھر آگے بڑھنے شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ نام کی برکت ہے. تو جب یہ بندہ اس طریقے سے یہ ذکر کرنے شروع کرتا ہے تو مرشد کی توجہ آتی ہے، اور مرشد کی توجہ آنے کی وجہ سے جو یہ اس کا قلب جو ہے وہ اس دوران جو ہے وہ جاری کیا جاتا ہے. یعنی ہر ذکر کے لیے اور اس ذکر کے لیے بھی ایک ترتیب بنائی جاتی ہے، ایک سسٹم ہے. اتنے مرتبہ اس ذکر کو کرنا ہے، اتنی دیر کرنا ہے، اتنے دنوں تک کرنا ہے. پھر اس کے اندر تبدیلی آتی ہے، اس کے اندر تعداد کو تبدیل کیے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس طریقے سے بندہ آگے گزرتا ہے. اور خاص کر یہ قلبی ذکر جو ہے اس کے اندر جب بندہ اس تعداد میں اتنے دنوں تک جب یہ ذکر کرتا ہے تو اس کے اوپر اس کے قلب پہ مرشد کی توجہ آتی ہے، اور وہ توجہ آنے کے بعد جو ہے وہ اس کے جو درجات جو ہے وہ بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے ذکر کو کرنا اور سننا اور سمجھنا جو ہے آسان ہونے لگ جاتا ہے. اب اگلا لیول جو ہے 7واں، کہ جب بندہ اس طرح سے قلب کے ساتھ ذکر کرتا رہے اور اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ جب یہ ذکر کرتا رہے تو اس کا دل جو ہے، اس کا قلب جو ہے اپنے آپ ذکر میں لگا رہتا ہے.
اب اسے اس ذکر کو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی یا اس ذکر کو سننے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اس کا ذہن جو ہے، اس کا دل جو ہے اپنے آپ ذکر کرتا رہتا ہے، اور اسے وہ اس کا احساس رہتا ہے کہ یہ ذکر ہو رہا ہے، اسے محسوس بھی ہوتا رہتا ہے، اور اس ذکر کے اندر اسے لذت آنے لگتی ہے، اور وہ اس ذکر کو سمجھنے لگتا ہے اور اس میں مشغول ہو جاتا ہے، چاہے وہ کھاتے پیتے رہے، گھومتے پھرتے رہے، سویا رہے، نیند میں بھی اس کا دل جو ہے وہ ذکر کرتا رہے گا۔ اور جو اس مقام پر پہنچتا ہے پھر اسے کسی بھی چیز کی طرف جو ہے اس کا دل جو ہے مائل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کے سمندر میں تیرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب اس کو اسی میں سکون ملتا ہے، اسی میں آسانیاں ملتی ہے، اسی میں راحت ملتی ہے، اور وہ اسی طریقے سے ذکر کرتا کرتا جو ہے اس دنیا سے گزر جاتا ہے۔ اور اولیاء اللہ جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے ان کا قلب جو ہے ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر میں وہ مشغول رہتا ہے۔ تو جو دل زندہ ہے، جیسے ان کا قلب زندہ ہے، تو زندہ قلب جو ہے وہ چاہے ان بزرگ کو قبر میں بھی لٹایا جائے، اور یہ کئی بار دیکھا گیا ہے کہ برسوں بعد بھی جب ان کی قبر کسی وجہ سے کھلتی ہے تو ان کا جسم جو ہے تازہ رہتا ہے، اور اگر ان کی چمڑی کے اوپر اگر ہاتھ لگا کر چھوڑا جائے تو وہ خون جو ہے وہ وہاں پر دوڑتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے، ان کی اس کے اندر بہت سی وجوہات ہیں، جس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جو ان کا قلب جو ہے وہ جاری ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے، قیامت تک کرتا رہے گا۔ اور آپ نے غور کیا ہوگا کہ جو ذکر کے اندر جو لیولز تھے توجہ ہٹنے کے، وہ ایک سمندر کے جو لہریں ہیں اس کی طرح تھے، کسی ذکر میں زیادہ تھے یعنی توجہ ہٹنا زیادہ تھا، کسی ذکر میں کم تھا، پھر کسی ذکر میں زیادہ تھا، پھر کسی ذکر میں کم تھا۔ تو یہ اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے یہ اس کو ایک مرشد کی تربیت کے اندر ترتیب کے ساتھ جو ہے جو تعداد ہمیں دی جاتی ہے، جو نمبرز دیے جاتے ہیں اور جو دن دیے جاتے ہیں، جتنے دنوں تک اسے کرنا، اسے پابندی سے صحیح طریقے سے کرنا ہے۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے، سب سے پہلے جو میں نے بتایا کہ اپنی انا کو چھوڑ کے کرنا ہے۔ اگر ہم انا کو لے کر اس چیز کو کریں گے تو ہمارا قلب جاری نہیں ہوگا، اور اگر جاری ہو بھی جائے تو وہ اس پر قائم نہیں رہے گا، وہ ذکر کرتا نہیں رہے گا، وہ پھر گر جائے گا۔ جیسی انا اوپر جائے گی قلب جو ہے وہ سو جائے گا، پھر آپ انا کو جب دبائیں گے پھر قلب جاگ جائے گا توجہ سے، مرشد کی توجہ سے، پھر یہ ایک پروسیس ہو جاتا ہے۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن ابو حاتم الرازی فرماتے ہیں کہ میں جب دمشق میں حاضر ہوا یا دمشق میں جب داخل ہوا، حدیث کے جو لوگ حدیث لکھتے تھے، جو جمع کرتے تھے، یا جو اس کو لکھنے کے لیے جو جماعت تھی، ان کے پاس جب انہیں ملنے کے لیے جب میں جا رہا تھا تو میں حضرت قاسم الجوزی ان کے حلقے کے پاس سے گزرا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت قاسم بیٹھے ہیں اور ان کے اطراف میں جو ہے ایک حلقہ جمع ہوا ہے، اور میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا، 5 چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اور لوگوں سے ان 5 چیزوں سے جو ہے بچو۔ اگر آپ نمبر 1 اگر آپ لوگوں کے بیچ موجود ہو تو معروف ہونے کی کوشش مت کرو، اگر آپ ان کے بیچ موجود نہیں ہو تو وہ آپ کو یاد کریں، ایسا بننے کی بھی کوشش مت کرو۔ تیسرے، اگر آپ کوئی چیز جانتے ہیں تو کوشش یہ کرو کہ آپ سے لوگ رائے نہ لیں۔ یہ ساری چیزیں جو بتائی جا رہی، یہ انا کو جو ہے وہ مارنے والی چیز ہے۔ چوتھا، اگر آپ کوئی چیز کہیں تو آپ کی کہی ہوئی بات جو ہے وہ نامنظور کی جائے۔
پانچواں، اگر آپ کوئی چیز کریں، کوئی کام کریں تو اس میں اپنا نام جو ہے وہ نہ ہو، آپ کا نام نہ ہو اس میں، یا اگر آپ کا نام ہو بھی تو آپ اس کے لیے جو ہے وہ شہرت نہ لیں. تو یہ 5 چیزیں آپ نے بتائی، اور آپ نے فرمایا کہ میں اور 5 چیزیں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر نمبر 1، اگر آپ کے ساتھ کسی نے کچھ غلط کر دیا تو آپ اس کے ساتھ غلط نہ کریں. دوسرا، اگر آپ کی کوئی تعریف کرے تو کوشش کرو کہ آپ خوش نہ ہو. تیسرا، اگر آپ پہ کوئی الزام لگائے تو اس میں ناراض نہ ہو. چوتھا، اگر آپ کو جھوٹا بولا جائے تو غصہ نہ کرو. پانچواں، اگر آپ کو کوئی دھوکہ دے تو آپ اس کے بدلے میں اسے دھوکہ نہ دو. تو یہ 10 چیزیں جو حضرت قاسم نے بتائی، اور حضرت ابن ابو حاتم فرماتے ہیں کہ میری جو دمشق کا جو سفر تھا وہ ان 10 چیزوں کے وجہ سے کامیاب ہو گیا. اور یہ 10 چیزیں جو ہیں یہ انسان کو غفلت سے جو ہے باہر نکالنے کے لیے کافی ہے. غفلت سے نکال کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رکھنے کے لیے بہت ضروری اور کافی ہے. ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر میں اس طریقے سے مشغول ہو جانا چاہیے جیسے گرم پانی میں شکر گھل جاتا ہے. اب وہ شکر جو ہے وہ شکایت نہیں کرتا ہے، اور اگر اس کے اندر اور کوئی ذرات یا کوئی ایسی چیزیں موجود ہو، کوئی کچرا ہو یا کوئی چیز ایسی باریک اس کے اندر موجود ہو تو اسے پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور پانی میں گھل جاتا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے ہمیں ذکر میں گھل جانا چاہیے، اور جو بھی ہمارے اندر جو کچرا بھرا ہوا ہے، جو بری چیزیں بھری ہوئی، اسے باہر اور پیچھے چھوڑ دینی چاہیے. جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں یہ آسان نہیں ہے لیکن ناممکن بھی نہیں ہے. مرشد کی نظر اور ان کی مدد کے ساتھ جو ہے جو مرشد نے جو یہ راستہ طے کر چکے ہیں، ان کی مدد کے ساتھ جب بندہ اس راستے پہ چلے تو وہ اس سفر میں درجات پا سکتا ہے. سب سے پہلے ہمیں نیت کرنی ضروری ہے، اور نیت کے ساتھ جب ہم پہلا قدم بڑھاتے ہیں تو ہمارے لیے راستے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں. اگر ہم ایک جگہ پر بیٹھ کر سوچتے رہیں کہ یہ کیسے ہوگا، نہیں ہو سکتا، یہ بہت مشکل ہے، تو پھر کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم جیسی امید رکھیں ہمیں وہ ویسا عطا کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہتر سمجھ عطا فرمائے، ادب عطا فرمائے، اطاعت عطا فرمائے اور کامیابی عطا فرمائے. ومن اللہ توفیق. الفاتح. انشاءاللہ اب انگلش میں بیان ہوگا، پھر اس کے بعد بیعت ہوگا، تو آپ لوگ جائیں نہیں. انشاءاللہ جو لوگ مرید ہیں وہ اپنا بیعت رینیو کریں، اور جو لوگ بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ بیعت ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. الطریقۃ الصحبہ والخیر فی الجمیع. Maulana Sheikh Nazim has mentioned in his book Servanthood, and what it is, that's the name of the book. He says in the book, when you agree to leave your ego, Grand Sheikh will say, most welcome to our tariqah. Letting go of the ego and attaining discipline is a must in our tariqah. Without that, there will be no progress at all. Like we mentioned in the previous programs, the two main types of zikr are the silent and the loud zikr. Let us elaborate a little more on these tonight, and I'll explain a few more categories within these two categories inshallah. Number 1, the loud zikr with loud voice, such that is the same volume as the others in the circle of the zikr, and the words can be heard by others, which means when we sit and make the zikr, we make it in a certain amount of volume that we can hear ourselves, and the other people who are present in the gathering, they also will listen to us. They can hear us making the zikr, and all our volume and tones and speed and even the breathing will be the same as a jama'ah. An example of this is the way people say Ameen
when Surah Fatiha is recited during the Salat. So everyone's voice is same, tune is same, speed is same, the amount of how much we stretch the word Ameen is same. So that is how the loud zikr, that's an excellent example of loud zikr. Doing zikr loudly saves the salik from losing focus or from being distracted while making the zikr. That is category 1. The next category is the loud zikr or the zikr with low voice, which means the zikr with voice but low voice, such that the words can be heard by yourself by moving the tongue and the lips. Here the zahir, here in zahir the volume is low, but in your batin you can hear the words clearly. While the salik makes this zikr, he may easily be attacked with a series of thoughts, and he has to constantly bring his focus back on track. In this zikr, he may easily forget the counts of zikr, or even at times he may forget what zikr he was doing. And suddenly he might go, his lips might start, his tongue might start doing another zikr. And then he has to fight himself and come back on track to the original zikr. Number 3, the zikr of the breath. In this, no moving of the tongue and lips. The tongue will be stuck to the top area of the inside of your mouth, and the zikr is done with every inhale and exhale. Here, if someone may hear you doing this zikr, he may understand what you are saying. He may understand the words that are being formed by the breath, because the breath is loud enough for him to hear and understand. This zikr requires focus, and again saves the zakir from losing focus from what he is reading. It is easy for him to keep counts and be sure what he is reading and repeating. Level 4 is the zikr with breath. This zikr is such that you do it with every inhale and exhale, but you do not form the words with the sound of the breath. We do not form the words. The words cannot be heard by others, but in our batin, the words are clear. In this zikr, the salik may slip off from the counts, and he may forget which zikr he has been doing, and he will struggle to come back to track again, and this will happen repeatedly. Number 5 is the zikr of the heart. This is the next level. When you make zikr in your heart or in your thoughts, there is sound in the zikr, there is no sound in the zahir, but there is sound in your batin, because this is the zikr of the heart or the thoughts. It's not the actual heart, but it is the thought, because the zikr is being done inside with your inner understanding and consciousness, and you are repeating certain names or whatever has been assigned to you. While the murid makes this zikr, he will be bombarded with thoughts and will be pulled off track and will have to repeatedly rush back on track. At times he may not even know when he stopped the zikr and he got occupied with other things, and then he will have to rush back. The moment he realizes that he lost focus, he will have to come back. And all these zikrs are to be done in a systematic manner, assigned by the Shaykh. And when we receive these kinds of zikr, we are given a certain number which we have to follow, and a certain number of days which we have to do these zikr for, and sometimes even a specific time that the zikr has to be done. Now, the 6th type of zikr is the zikr of the qalb, the qalbi zikr. This is the level where you sit and you close your eyes and your mouth and stick the tongue on the top of your mouth, top of the inside of the mouth, and listen to your heartbeat saying Allah, Allah, Allah. Every beat says Allah. Like I mentioned over here, you sit down peacefully in one place and you do this zikr. All the other zikr also, we sit down in one place and we do it. This is the actual practicing, the training or the tarbiyah in which we have to practice this. And once the murid gets used to it, he can do it wherever he is. Walking, moving around, he'll be able to do the zikr. And the one
who is doing the qalbi zikr, he listens to his heartbeat. You become conscious of the zikr of the heart, or you realize that the heart is making zikr. It is the pumping of the heart with this zikr of Allah subhanahu wa ta'ala which sends the blood, making it purified, as the impure blood comes into the heart, and then the heart pumps it with the name of Allah and it sends it through the lungs. It gets reoxygenated, whatever the technical terms are, but it happens because of the name of Allah, the pumping of the blood with the name of Allah subhanahu wa ta'ala. This way the blood is purified. The purification of the blood is due to zikr of Allah. While we do this with the tawajjuh or the nazar or the focus of our murshid on us, because he is already looking at our qalb, and when we are also looking at our qalb, the circuit is complete, and the heart gets activated with the focus of the murshid, and our focus to receive the tawajjuh, the focus of our shaykh. This zikr cannot be done without 100% focus, and cannot be done without 100% dedication, because the duration is given to the murid which he has to follow for a certain number of days, and upon successfully completion of the same, the duration is increased. If the murids keep doing this zikr, they will feel that they attain better focus and better understanding of themselves, and they lose focus from unnecessary heedless activities. The 7th level is when the murid keeps doing the qalbi zikr. He enters the 7th level, which is when he keeps doing it with ikhlas and humbleness. He will enter this level and his heart starts functioning on itself. The heart starts making zikr. Anyway, it's making zikr, but with the consciousness and with the focus and with the enlightenment. Then when he starts making the zikr, his heart keeps making the zikr on its own, irrespective of what he's doing. He's eating or working or sleeping or traveling, doesn't matter. His heart is busy in zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. The one who achieves this level of enlightenment feels no attraction or attachment to anything else. He will be swimming in the divine mercy oceans, and that is all where he finds peace. He will not be attracted towards anything else besides the mercy oceans of Allah subhanahu wa ta'ala. And there are awliya Allah who are at this level, and when they keep making this zikr and when they leave this dunya in that condition, even you might have noticed that many such cases where the bodies of some awliya have been dug out due to some reasons, their body have been found fresh even after hundreds of years. They're still fresh in their grave, and when you touch their skin, you can feel the blood moving. So this is because their hearts are active and still busy making the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala while they are, and this will be continuous till Yawm al-Qiyamah, inshallah. You may have noted that the level of derailing of the murid from the track was like a wave. In certain zikr it was high, certain zikr it was low. So it's like a wave, and the murid has to go through this tarbiyah and try to keep bringing himself back to the track. And this cannot happen without the quitting of ego. You may be able to attain, your heart might be activated, but even after that, if we don't give up the ego, the spirituality will not open, because enlightenment is going up, ego is pulling down. So whichever we give more power or more support, that one will take over. Ibn al-Jawzi says that Ibn Abu Hatim al-Razi said, when I entered Damascus to see the transcriptors of hadith, I passed by Qasim al-Jawzi, and I saw him sitting with a circle around him, a circle of people around him, and he was addressing the crowd, and I heard him saying, do without others in your life in 5 matters.
do without others in your life in 5 matters. Number 1, if you are present among them, do not be known. Second, if you are absent, do not be missed. Number 3, if you know something, your advice is unsought. Number 4, if you say something, your words are rejected. Number 5, if you do something, you receive no credit for it. And all this is possible only if we have given up our ego, or if we try to give up our ego. We may feel the opposite, but the moment we try to reject our ego, we will be accepting these ways. And then Sheikh Qasim, he said, I will advise you 5 more things. Number 1, if you are wronged, do not reciprocate it. Do not do wrong to the person who did wrong to you. Number 2, if you are praised, don't be glad. Number 3, if you are blamed, do not be distraught. Number 4, if you are called a liar, do not be angry. Number 5, if you are betrayed, do not betray in return. Ibn Abu Hatim said, I made these words all the benefit I got from my visit to Damascus. He says, my visit was successful, and these 10 words were the gems which I carried back with me. These 10 things teach us to get rid of all the distractions that can make us heedless from the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. We must dissolve in the remembrance of Allah like the sugar melts in hot water. Sometimes the sugar has other substances and particles in it. Maybe even some small stones in it. And the sugar has no complaints. It just dissolves itself in hot water. And it leaves behind all that unwanted substances or garbage or whatever you want to call it. And it itself dissolves in water. That is how we have to be. We have to dissolve in the zikr. We have to dissolve in discipline and adab and acceptance. And we must leave behind what is unwanted. And that is where we will start achieving maqams and stations. What I'm mentioning is not easy, but it is not impossible as well. With the guidance of a true guide, which alhamdulillah we have, he has already walked this path. And inshallah we can attain levels in this with his barakah. We must make niyat and step forward. If we make niyat and step forward, the ways will start opening for us. May Allah subhanahu wa ta'ala bless us with good understanding and right adab and obedience. And may He bless us to remain, to please Allah subhanahu wa ta'ala, and may He bless us that Allah subhanahu wa ta'ala always stays pleased with us. Wa min Allah tawfiq. Al-Fatiha. Inshallah we'll do the bay'at now, and your bay'at will be to Maulana Sheikh Muhammad in the Naqshbandi Aliyah Tariqa. You may renew your bay'at, whoever have already taken bay'at, and get in touch with your local Zawiyah after the bay'at. If you are not connected to the local Zawiyahs, and if there is no Zawiyah in your area, you may contact the number given below, and inshallah we'll try to open a Zawiyah in your area. انشاءاللہ آپ بیعت ہوگا. جو لوگ نقشبندی عالیہ طریقے میں مرید یا طالب ہونا چاہتے ہیں وہ بیعت ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کا بیعت مولانا شیخ محمد سے ہوگا, میں آپ کو ان سے جوڑوں گا. اور بیعت ہونے کے بعد جو آپ کے علاقے کے لوکل جو ذکر کے سینٹر ہے ان سے آپ رابطہ کریں. کانٹیکٹ نمبر جو ہے آپ کو کمنٹ سیکشن میں ملے گا. اور اگر آپ کے علاقے میں ذکر سینٹر نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ کے علاقے میں ذکر سینٹر کھل سکتا ہے, آپ ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدد سیدی سلطان اللہ مدد. دستور یا سیدی مولانا شیخ ناظم مولانا شیخ محمد مدد یا رجال اللہ مدد یا صاحب الامداد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یبايعونک انما یبايعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد على الله فسيؤتى اجرا عظیما. رضینا باللہ ربا والاسلام دین محمد رسول اللہ شیخ فائز دارستان شیخنا مولانا شیخ ناظم الحقانی ربانی شیخنا مولانا شیخ محمد علی ربانی شیخنا مرشد واللہ ما نقول وکیل. ریڈ وتھ می, پڑھیے میرے ساتھ. اللہ 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 حق, اللہ 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 حق, اللہ
اللہ اللہ حق حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر غفرانک ربنا والیک المصیر اللہ شرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اصحاب الکرام والارواح اخوانی من الانبیاء والمرسلین والمشاہد والارواح ائمۃ الاربعہ والارواح مشایخنا فی طریقۃ نقشبند العالیہ خاصۃ عروی امام الطریقہ والوصل خالد خواجہ محمد نقشبند محمد ویسل بخاری حضرت خالد بجوانی حضرت سلطان علیہ شیخ الفیض داغستانی سلطان علیہ مولانا شیخ ناظم الحقانی ربانی حضرت سلطان شیخ محمد عادل ربانی و امام مہدی الاسلام وسائر ساداتنا و صدیقین الفاتحہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.